السلام علیکم معزز سامعین، تو آئیے آج ہم سورۃ التکویر کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، ہوا ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، علی الغیب بغنیم، غیب پر بخل کرنے والا، یعنی نبی جو آپ کو خبریں بتاتا ہے اللہ کی طرف سے یا قیامت کے احوال بتاتا ہے، اسے نیکی یا بری بدی کی کوئی باتیں آپ کو سمجھاتا ہے، تو وہ اس میں ذرا برابر بھی بخل نہیں کرتا، کمی پیشی وہ نہیں کرتا، یا وہ اپنی طرف سے ان کو نہیں بتاتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں۔ وما ہوا بقولی، اور نہیں ہے یہ قول، شیطان الرجیم، شیطان مردود کا، یعنی یہ جو تمہیں قرآن نبی پڑھ کر سناتا ہے تو یہ کسی شیطان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے، جس کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کو آگے تم کو پڑھ کر بتانے والا اللہ کا نبی ہے، جس کی صداقت کی تم خود گواہی دیتے ہو۔ جی، وما ہوا، اور نہیں ہے، یہ ما نافیہ ہے، ہوا ضمیر ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اعلیٰ جار ہے، غیب بھی مجرور ہے، یہ با بھی جار ہے اور غنیم بھی مجرور ہے، کیونکہ اور اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، یہ اسم بھی بن رہا ہے۔ وما ہوا، واو عاطفہ، ما نافیہ، ہوا مبتدا ہے، با جار ہے، قول مصدر ہے قالا کا، شیطان رجیم یہ دونوں موصوف صفت ہیں۔ مردود رجیم مردود کو بولا جاتا ہے من رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، تو یہ دونوں موصوف صفت کیوں بنے؟ کیونکہ ان کے دونوں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو؟ تفسیر یہ ہے، اینا حرف استفہام ہے، کہاں، تذہبون فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر سے، تم کہاں جا رہے ہو، یعنی اتنی کھلی حقیقت کی پتہ چلنے کے باوجود تم یہ بات کیوں نہیں تسلیم کر لیتے، تم یہ بات مان کیوں نہیں لیتے کہ یہ نبی سچا ہے، جو یہ باتیں بتا رہا ہے وہ بھی سچی ہیں۔ ان ہوا، نہیں ہے، ہوا وہ، اللہ مگر، ذکر ایک نصیحت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ قرآن تو ایک سچا نصیحت نامہ ہے، قرآن کیا ہے؟ ایک سچا نصیحت نامہ ہے، تم اسے شیطان کی بات نہ کہو۔ ان نافیہ بنیں گے، اللہ سے پہلے جو ان آتا ہے وہ ہمیشہ نافیہ ہوتا ہے، ہوا مبتدا ہے، اللہ حرف استثناء ہے، ذکر اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، لام چارہ العالمین مجرور ہے۔ لمن شاء، جو شخص چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ وما تشاءون، اور نہیں تم تشاءون چاہ سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ قرآن نصیحت بن جائے گا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا بھی چاہے، قرآن اس شخص کے لیے نصیحت بنے گا جو انسان خود نصیحت حاصل کرنا بھی چاہے، جو اپنی عقل دکھائے گا، نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہے گا، الٹا مذاق بنائے گا، تو قرآن اس کے لیے کبھی بھی نصیحت نامہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ استعداد کون دیتا ہے؟ صراط مستقیم کی اللہ دیتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی، لام چارہ ہے، من موصولہ ہے، شاء فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، من جار کم مجرور۔ الناصبہ ان یستقیم، ان ناصبہ ہے، یستقیم تھا لیکن ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں صبر آ گئی، ویسے فعل مضارع کے آخر سے مسموم ہوتا ہے، تو یہ یستقیمہ فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب سے۔ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے،
وما تشاؤون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر سے اور یہ منفی ہے، جمع مذکر حاضر منفی، فعل مضارع منفی معروف سے، الا حرف استثناء النصب ہے یہ بھی، یشاء یہ اصل میں یشاء تھا لیکن ان کی وجہ سے آ گیا یشاء، لفظ اللہ اس کا فاعل بن رہا ہے، رب مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ آپ دیکھیں اس کی ترجمے کے اندر کا والا ترجمہ پایا جا رہا ہے، تو رب کا ایک معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب کا معنی جو رب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا، العالمین عالم کو بولا جاتا ہے، تو اس عالم میں تمام عالم آ گئے، جنات کا عالم، یہ سمندروں میں جو عالم ہیں، دریاؤں میں جو عالم چل رہے ہیں، ایسے عالم جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یہ دنیا کا عالم، عالم برزخ ہو گیا، عالم ارواح ہو گیا، عالم انسانیت ہو گیا، مطلب تو یہ سارے عالم جو ہے نا یہ ان کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ معزز سامعین، آپ سب کو اسی طرح یاد کیا کریں تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کے لیے بھی جی اور ہماری فی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آئندہ تک کے سبق کے لیے اللہ حافظ۔